اللہ اللہ اکبر بولنے تو ہر مسلمان کو آتا نہیں آتا، جاہل سے جاہل بھی مسلمان ہے تو اس کو بھی آیا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر جب صبح کریں، اگر ہو سکے تو اللہم من کا بلا کا، اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ یہ تو مجھے عطا کیا، تیرے ہی لیے اس کو قربان کروں۔ ایسا اردو میں بھی بول سکتے ہیں اگر یہ بولنا بھی نہیں آ رہا، اے اللہ میں یہ تیری عطا سے مجھے عطا ہوا اور میں اس کو تیرے ہی لیے قربان کروں، بول کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے چھری گرا دیں اور کتنے رگے کاٹنا ہے ابھی بتا دیا میں۔ صبح ہونے کے بعد ہاتھ کھولے، اب اس کے بعد ہے اے اللہ میں نے یہ قربانی فلاں فلاں افراد کی طرف سے دی ہے، اس کو قبول فرما لے جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی۔ ایسا اردو میں بھی بول سکتے ہیں۔ کیا ہے اس کے بعد کی دعا؟ کیا ہے؟ صبح کرنے کے بعد کس نام لینے کا ہے؟ اللہم ہذہ الاضحیۃ کما تقبلت منی، اللہم ہذہ الاضحیۃ تقبل منی بول کے آپ نامہ لینے کا، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بعد میں بولنے کا الفاظ صبح کرنے کے بعد۔ اب یہ بولنے بھی نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے صبح کر دیے، اے اللہ میں یہ جانور کو قربان کیا فلاں فلاں افراد کی طرف سے، آپ کا میثاق کو میری اور فلاں فلاں افراد کی جانب سے جانور قربان کیا، اس کو قبول فرما جیسا کہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی قبول فرما۔ اب اتنا تو بول رہے ہیں مسلمان کو آتا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو جانور خرید، جو افراد قربانی دینے والے ان افراد میں سے ہی فرد کیا کرے اپنے ہاتھ سے قربانی دے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ افضل ہے۔ اور قربانی دیتے وقت یہ دل میں ارادہ اور نیت ہونی چاہیے، مولا آج تیرا حکم ہے یہ جانور کو تیرے نام میں قربان کر رہا ہوں، اگر وقت آ جائے تو یہ جانور کو جیسے قربان کر دوں میں خود کو بھی ایسے ہی قربان کر دوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کیا کرے قربانی دے۔ اب قربانی دے دینے کے بعد میں وہ جانور کا جو گوشت ہے، بعض افراد کیا سمجھتے ہیں اس کے 3 حصے کر کے برابر برابر کتے کے بھی 3 حصے، بھیجے کے بھی 3 حصے، وہ سب کر کے وہ ہر حصے میں سے ایک حصہ قرابہ میں تقسیم کر دینا، ایک رشتے داروں میں، ایک گھر کے لیے۔ ایسے اس میں بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ 3 حصے کرنے والی جو بات ہے یہ نفل ہے، مستحب، اگر کرے تو اس میں فضیلت اور ثواب ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے، آپ پورا گوشت گھر کے لیے رکھیے، فیملی بڑی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں، پورا کا پورا اگر خیرات کرتے ہیں ویسا بھی کر سکتے ہیں، پورا رشتے داروں میں بانٹتے ہیں ویسا بھی کر سکتے ہیں، یا رشتے داروں میں نہیں بانٹ کے کچھ قرابہ میں تقسیم کر دیں کہ کچھ گھر کے لیے رکھ لیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ مناسب سمجھے ویسا اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کھیچے کے گردے کے بھی 3 حصے کر کے اس کو بھی نہ یعنی دینا ضروری ہوگی۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جو پاڑے کا یا بکرے کا چمڑا ہوتا ہے یا اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ناکارہ ہڈیاں جو کھانے میں نہیں آتی، وہ ہڈیوں کو کیا کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا چمڑا وغیرہ بیچ دیتے ہیں، یا پاڑے میں کی یا جانور میں کی کوئی بھی چیز آپ آج صبح کے بیچے تو پورے پیسے آپ کو خیرات کر دینے، وہ آپ اپنی ذات کے لیے اپنے گھر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، وہ صرف قرابہ کا حق ہے۔ وہ چمڑا ہڈی وغیرہ جو اگر آپ فروخت کر کے پیسے دے دینا چاہیں تو پیسے صدقہ کر دینا، یا پھر کوئی غریب آ گیا بھائی چمڑا دے دو تو چمڑا دے دینا۔ مدرسوں کو اس لیے دیتے وہ ہڈی چمڑا وغیرہ تاکہ اس کے ذریعے جو بچے فیس نہیں دے سکتے مدرسے میں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہن سہن کا بندوبست، ان کے لباس اور بکس کا بندوبست وہ چمڑوں کے آنے والے پیسوں اور وہ ہڈیوں کے آنے والے پیسوں سے کیا کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے معلوم ہے مدرسے کے مدرسین حضرات بھی کیا کرتے ہیں قربانی کے دن، عید کے دن کیا کرتے ہیں چمڑوں وغیرہ کی وصولی کرتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر دینا چاہے آپ مدرسوں میں تو مدرسوں میں بھی دے سکتے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جو گوشت ہے اس میں چند چیزیں کھانا ہمارے لیے حرام، نہ کھا سکتے نہ کسی کو کھلا سکتے، تو سیدھا پھینک دینا۔ پہلا کیا ہے مٹاٹ بولے تو جہاں سے گوبر نکلتا نہیں وہ مخام، گوبر نکلنے کا مخام یا میٹھی نکلنے کا مخام، وہ مخام کا جو حصہ رہتا اس کو کیا کرنا ہے کاٹ کے پھینک دینے کا ہے، وہ کھا نہیں سکتے کھلا نہیں سکتے۔ دوسرا ہے دکر،
ذکر بولے تو پیشاب نکلنے کی جگہ، تو پیشاب نکلنے کی جو جگہ ہوتی اس کو بھی کاٹ کے اس کو نٹری بولتے ہیں، تو وہ کیا ہے معلوم ہے، پھینک دینے کا، وہ کھا بھی نہیں سکتے کھلا بھی نہیں سکتے۔ اور تیسرا کیا ہے، کپورے، کپورے بھی کھا نہیں سکتے کھلا نہیں سکتے، یہ کھانا اور کھلانا دونوں بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے جسم میں 7-8 مقام پر کپورے کی طرح چھوٹے 2 انچ کے خطوط ہوتے ہڈیوں کی طرح لٹکتے رہتے، گوشت میں 7 یا 8 مقامات پہ رہتے، تو اس کو بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں، خطوط بہت ٹیسٹی رہتے ہیں، کے کھاتے ہیں، اس کو لیکن کھا بھی نہیں سکتے، اس کو کھلا بھی نہیں سکتے، اس کا کھانا بھی حرام ہے کھلانا بھی حرام ہے۔ مثانہ، پیشاب کی جو پوٹلی رہتی ہے جس میں پیشاب رہتا اس کو کھا بھی نہیں سکتے کھلا بھی نہیں سکتے، وہ پوٹلی نکال کے پھینک دینا ہے۔ پیتے کی پوٹلی، وہ بھی جو ہے نا پیتے کا جو پانی رہتا سیدھا پوٹلی نکال کے پھینک دینے کا ہے، وہ پانی پھینک دے کے پوٹلی کو نہیں کھا سکتے، کھائے تو حرام ہے کھلائے بھی تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے خون، جانور کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کا جو خون نکل کے بہتا وہ خون کیا ہو جاتا جمع ہو جاتا، تیلی کلیجی کے جیسا جم جاتا لوتھڑوں کی صورت میں، تو بعض حضرات اس کو بھی تل کے کھاتے، گاؤں میں کھاتے، تو شہر کے لوگ جو ہے نا نہیں یہ کرتے، لیکن تھالے میں پکڑ لیتے ایسا ذبح کر برکت کا خون ہے بول کے کیا کرتے تھالے میں اس کو جما کے کیا کرتے پھر کاٹ کے کھاتے، تو اس طریقے سے کھانا حرام ہے، کھلا بھی نہیں سکتے کھا بھی نہیں سکتے۔ ہاں ان چیزوں کو چھوڑ کر جانور کی آنکھیں بھی کھا سکتے، بھیجا بھی کھا سکتے، زبان بھی کھا سکتے، اور جو ہے جو گوبر کی پوٹلی کے اندر یا غذا کھانے میں پوٹی بٹ وغیرہ نکلتا وہ بھی کیا کر سکتے، آپ کھا بھی سکتے کھلا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آنتریاں وغیرہ اس کو کھا سکتے، اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا۔ 7 چیزیں میں نے جو گنائی اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس کا کھانا بھی حرام ہے کھلانا بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب چونکہ نماز کا وقت قریب آ گیا تو یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ سیم ہے، ایک جیسا ہی ہے، کیا ہے 6 زائد تکبیروں والی نماز عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، پیچھے اس امام منہ میں رکھا کے شریف کی طرف اللہ اکبر، کہ امام سب جیسے اللہ اکبر بولے آپ بھی اللہ اکبر بولنا، اگر یہ بولنا مشکل ہو رہا تو خالی اتنا بھی بول دیے بس۔ عید الاضحیٰ کی نماز واجب پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے اللہ کے لیے میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہیں کعبہ۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے پیچھے اس امام کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ، رکعت باندھیے، رکعت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھنا، امام صاحب کی ثنا پڑھیں گے آپ بھی ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد میں پھر امام صاحب بلند آواز سے آپ اللہ اکبر بولیں، آپ کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے چھوڑ دینا، پہلی بار جب اللہ اکبر بولے تو کیا کریں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ دیے، باندھ کے ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد میں امام صاحب دوسری بار اللہ اکبر بولے کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر بولے کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر بولے پھر رکعت باندھ۔ اب امام صاحب تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ ضم سورہ، آپ خالی سننا ہے پڑھنا نہیں، رکوع ہوگا، رکوع کے بعد قوما، قومے کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد جلسہ پھر سجدہ، یہ پہلی رکعت ختم ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ ضم سورہ کی پہلے قرأت ہوگی، تو آپ خالی قرأت سما کرنا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے، دوسری رکعت کی بات نہیں، رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب کیا کریں گے 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر بولیں گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر بولے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانا چھوڑ دینا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے آپ رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد میں باقی نماز جیسے عام نمازیں ادا ہوتی ہیں اسی آپ تشہد وغیرہ پڑھ کے پھر سلام پھیر دینے کا ہے، سلام پھیرتے ہی جس طرح فجر کی فرض پڑھتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ پڑھے، ایسے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لینا افضل، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کب تک؟ منگل کی عصر تک۔ گھر میں خواتین کو بھی بتا دیں فرض نماز پڑھتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو جو ہے نا پڑھ لیں۔ اب نماز ہونے کے بعد میں کیا ہوگا، خطبہ ہوگا، خطبے کا سننا سنت ہے، تو آپ تمام حضرات جو ہے بیٹھ کر
پڑھتے جائیں. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اب میں جا کر سمجھتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنسمع الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. سمع الله لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمدللہ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الضالین. هل أتاك حديث نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أكبر. الحمد لله الجليل الأكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. فرحم الله عبدا عظم الله وكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا قدر.
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم يا معشر المسلمين واعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد مبارك منيف شرفه الله وعظمه وفضله واحترمه فسبحان من أوضح لنا السبيل وخص أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجير وامتحن نبيه إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل أمره بذلك في المنام رؤيا حق لا أضغاث أحلام فقال مسبحا ومخبرا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأمر وروى الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة واضعا على صفاحهما قدمه الشريفة فلما ذبح الأول قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم إن هذا عن محمد وآله ثم ذبح الثاني وقال بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عمن شهدني بالبلاغ وشهدت الملائكة له بالتصديق ولقي الله لا يشرك به شيئا وروى الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال من وجد ساعة فلم يضحى فلا يقربن مصلانا فتقربوا عباد الله في هذا اليوم بضحاياكم وجعلوها من أطيب ذخائركم عند الله فإنها بيوم القيامة مطاياكم أدوا الفرائض والحقوق واعلموا أن الله ذاكر لمن ذكر وشاكر لمن شكر أعاد الله علينا بركة هذا العيد وآمننا من سوء يوم الوعيد وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمته وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب غفور حليم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله العظيم كما امر ونهاه عما نهاكم عنه وزجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسكين الاوراد وعترته بعدد كل معلوم لك صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء خير البشر وملائكته
طالب کرم اللہ وجهه الكريم رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين المهاجرين السعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عميهم الكرمين عند الله والناس سيدنا أبي عمارة الحمزة وسيدنا أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ناصر الإسلام والملة والدين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. ہم جیسا کوئی بصیر نہیں، ہم جیسا کوئی گنگا نہیں، ہم جیسا کوئی کلیم نہیں، ہم جیسا کوئی دلیل نہیں، ہم جیسا کوئی عزیز نہیں، ہم جیسا کوئی کمینہ نہیں، ہم جیسا کوئی کریم نہیں، ہم جیسا کوئی گناہگار نہیں، ہم جیسا کوئی غفار نہیں، ہم جیسا کوئی فقیر نہیں، ہم جیسا کوئی غنی نہیں، ہم جیسا کوئی بخیل نہیں، ہم جیسا کوئی سخی نہیں، ہم جیسا کوئی محتاج نہیں، ہم جیسا کوئی الہ نہیں. مولا مجھے تیرے تمام اسماء و صفات کا واسطہ، مجھے تیرے حسن و جمال کا واسطہ، مولا مجھے تیری اس شان کا واسطہ جو تو نے خود قرآن مجید میں بیان فرمائی. یا رب العالمین تیرے محبوب کے لبوں سے نکلنے والی تیری تعریف و توصیف کا واسطہ. یا رب العالمین جن اسماء و صفات کے ذریعے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں
العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد رحمانیہ کے کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اور صدر صاحب کی جانب سے اور امام و مؤذنین حضرات اور تمام مصلیان مسجد کی جانب سے تمام مسلمان حضرات کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی سعادتیں دنیا اور آخرت کے خیر نصیب فرمائے اور قربانیوں کا عطا کرنا آسان فرمائے اور قربانی دینے والے حضرات کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. نہیں انہیں اب دیکھ کے بھی اپنے اندر بھاگا ہونا بول کے نہیں دیکھے تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج شہر نظام آباد کے دونوں عیدگاہ جدید و عیدگاہ قدیم میں اللہ کے فضل و کرم سے عید الاضحیٰ ادا کی گئی. جیسے کہ تلنگانہ گورنمنٹ کا حکم تھا اس حساب سے صرف 5 سے 10 آدمیوں نے عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے عید الاضحیٰ ادا کی. مولانا عاطف ایوبی صاحب نے عیدگاہ جدید میں خطبہ دیا اور نماز پڑھایا اور عیدگاہ قدیم میں مولانا احسان صاحب نے عیدگاہ قدیم بودھن روڈ پہ مولانا احسان صاحب نے نماز پڑھائی اور خطبہ ادا کیا. الحمدللہ عیدگاہ کمیٹی تمام انسانوں سے خاص طور سے مسلمانوں نظام آباد سے درخواست کرتی ہے کہ وہ ان حالات کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں, کسی صورت میں باہر نہ نکلیں, جب انتہائی ضروری ہو تو باہر نکلیں لیکن ماسک کا استعمال کریں. اور اکثر جب ہم باہر جاتے ہیں تو حالات بہت خراب ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ سینیٹائزیشن کا استعمال کریں. عیدگاہ کمیٹی دنیا کے تمام انسانوں کو خاص طور سے نظام آباد اور تمام اطراف کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفائی کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورشن دیے جو چھوٹی جگہ عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے ہمارے صدر صاحب کی زیر سرپرستی الحمدللہ آج عیدگاہ جدید میں نماز ادا ہو گئی الحمدللہ. اور اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ خصوصاً آج عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر نظام آباد کے تمام احباب سے ایک اپیل کی جاتی ہے کہ صاف صفائی کا خاص طور پر خیال رکھے. میونسپل کارپوریشن کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے کہنے پر اور تمام جو ہے کارپوریٹرس کے کہنے پر جو ہے نا صاف صفائی کا خصوصاً خیال رکھے. غلیظات کے طور پر کہیں پر بھی نہ ڈالے, کسی کو تکلیف نہ ہو, اس کا خاص خیال رکھے. صاف صفائی کا خصوصاً یہ اس وقت کورونا وائرس کی وبا چل رہی ہے تو تمام احباب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کسی کو بھی اپنی طرف سے تکلیف نہ ہو اور اس کا خاص طور پر خیال رکھے. اور صاف صفائی بہتر سے بہتر ہر گلی میں چورستے پر غلیظات نہ پھینکیں. اپنا ذمہ داری سمجھتے ہوئے میونسپل کے جو
लेबर्स है उनको दिए, या तो फिर जो जगह मखसूस बताई की गई वो जगहों पर दिए, या कैरी बैग में डालकर आप जो है ना ज़िम्मेदारी से उनके चौरस्तों पर पहुंचाएं। और जो है कोरोना वायरस की जो वबा चल रही उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सभी जो है ना नौजवान अहबाब से और खुसूसन क्या बोलते सो ज़ईफ़ हजरात से और माँ बहनों से गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा बाहर ना भेजें। और हमारी कमेटी की तरफ से खुसूसन अभी हमारे सदर साहब ने कहा उसका खुसूसन ख्याल रखते हुए इस बात पे अमल करें और सेहत का ख्याल रखें, हिफाजत से रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। الله لا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.